الله من الشيطان الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الحمدللہ ہمارا یہ دورہ تفسیر جو چل رہا ہے اس کی آج 7ویں کلاس ہے، یعنی 7th کلاس ہے، اور اس میں ہم نے تقریباً الف لام میم کا پارہ امید ہے کہ آج ختم ہو جائے گا. تو آیت نمبر 96 تک ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا. آیت نمبر 97 سے ہم آج شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ اس نے قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کیا کریں، نازل کر رہے ہیں. اصل میں اس کے پیچھے تھوڑی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تھے یہ لوگ، اور جبرائیل علیہ السلام کو ہوتا تھا کہ وہ ان کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے تھے یا جھوٹ کہتے تھے کہ وہ تو جبرائیل علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بات کرتے تھے. بھائی جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لا رہے ہیں، بس ان کی تو یہی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جبریل کی اگر تم دشمنی مول رہے ہو نا، تو بھائی تم یہ سمجھو تو اس بات کو کہ قرآن اللہ کے حکم سے جبرائیل جو ہے وہ علی قلبی کا آپ کے دل پر جبرائیل علیہ السلام نازل کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے نظریے سے نازل کر رہے ہیں. تو اس لیے کیونکہ نسبت جبرائیل علیہ السلام کی طرف کر دی گئی. ٹھیک ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جو تمہارے سامنے ہے
یا تمہارے ساتھ ہے، یا تمہارے مطلب تمہاری جو کتابیں ہیں، یہ تو جو نازل ہو رہا ہے قرآن، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، مصدقا لما بین یدہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور بشارت مومنین کے لیے۔ من کان عدوا للہ، تو جو اللہ سے، و ملائکتہ اس کے فرشتوں سے، و رسلہ اس کے رسولوں سے، و جبریل و میکالا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کر رہا ہے، یا اس کا دشمن بنا ہے ان سب کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یہ بات تو بالکل پکی ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر بہت زیادہ کھلی ہوئی واضح واضح آیات نازل کی ہیں، وما، اور اس کا انکار کرنے والے سوائے فاسق کے، اور اس کا انکار صرف فاسقین ہی کرتے ہیں۔ اب کلما عاہدوا عہدا، اور جب بھی انہوں نے عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے توڑ دیا۔ جب بھی یہ عہد کرتے ہیں تو یہ لوگ عہد توڑ دیتے ہیں، یا ان کا ایک گروہ توڑ دیتا ہے، نبذہ فریق منہم، توڑ دیتے ہیں، ایک فریق ان کو توڑ دیتا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ہی ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، ولما جاءہم رسول، اور جب ان کے پاس رسول آتا ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، لما معہم اس بات کی جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی رسول بھیجے ہیں تو عقائد اور نظریات توحید پہ تو کبھی، یعنی ایسا تو نہیں ہے آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے توحید کے خلاف بات کی ہو، رسالت کے خلاف بات کی ہو، آخرت کے خلاف بات کی ہو، ایسا ایک نبی بھی نہیں ہے۔ تو جو بات تمہارے گزشتہ انبیاء کرتے آئے ہیں وہی یہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ پورا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، صحیح ہے۔ تو مصدق لما معہم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے وہ رسول، تو کیا کرتے ہیں؟ تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کہ جو ان کے بعد، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق کیا کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے، یعنی کہ وراء ظہورہم، یعنی کہ بالکل اپنے، یعنی اگنور کر دیتا ہے، یا بالکل کہتے ہیں پس پش ڈالنے کا محاورہ بھی ہے نا، ہم بولتے ہیں پس پش ڈال دیا، بالکل اگنور کر دیا، کأنہم لا یعلمون، اور گویا کہ اس طریقے سے جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ، یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی پیروی کرنے لگے جس کو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیطان پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، ولیکن شیاطین کفروا، لیکن شیطان جو تھے انہوں نے کفر کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، اور وہ کیا کرتے تھے، جادو سکھاتے تھے لوگوں کو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور آ, وہ جو بابل شہر میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا اس کی پیروی کرنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ کیا کرتے تھے، ہاروت اور ماروت پر جو اتارا گیا تھا نا اس کی پیروی کرنے لگے تھے، یا اس کو پڑھنے لگے تھے۔ وما یعلمان من احد، اور وہ دو فرشتے، جو دو فرشتے تھے، یا دونوں، یا یوں سمجھ لیں کہ وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں نے کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں۔ کیا مطلب، کہ ہاروت اور ماروت جو سکھاتے تھے نا، تو وہ اس سے ہی کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، ہم جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہم تو صرف آزمائش ہیں، نحن فتنۃ، ہم فتنہ ہیں، فتنہ اصل میں کہتے ہیں عربی میں آزمائش کو۔ فتنہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پگھلا دینا، سونے کو پگھلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سونے کو جب آپ پگھلاتے ہیں تو کھرا اور کھوٹا الگ ہو جاتا ہے، تو آزمائش جو آتی ہے تو وہ بھی ایسے ہی سونے کے پگھلانے والی اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، سونے کو پگھلانے والا معاملہ ہوتا ہے کہ جو کھرا اور کھوٹا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ جب آزمائش آتی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ آزمائش میں مطلب کامیاب ہو جاتے ہیں، جو اللہ والے نہیں ہوتے تو وہ پھر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، مطلب پتہ چل جاتا ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو جب فتنہ آتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کی آزمائش، اللہ کی طرف سے، اس لیے آزمائش اس کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آزمائش آتی ہے تبھی کھرے کھوٹے کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے اوپر آزمائش آئے گی تب پتہ چلے گا آپ کا ساتھ دینے والوں کا۔ ٹھیک ہے، نحن فتنۃ فلا تکفر، تو ہم تو کیا ہے، فتنہ ہے، تو کفر نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم لوگ فتنہ ہیں تو تم کہیں کافر نہیں بن جانا، صحیح ہے، یعنی غلط طریقے سے، یعنی غلط کام نہیں کر لینا تم لوگ۔ ٹھیک ہے، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ،
تو سو لوگ وہ تو جو لوگ ہیں ان سے وہ بات سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں. یفرقون بین بھی بین المرئی وزوجہ، میاں بیوی میں توڑ کر دیں. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس سے کسی کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے، کون؟ یہودی. وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ بے شک یہ بھی جانتے تھے، یعنی پکی بات ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جس نے جادو خریدا اس کے لیے آخرت میں نہیں ہے پھر کچھ بھی، کوئی بہتری نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی بہتری کا حصہ نہیں ہے. من خلاق، تھوڑا سا بھی نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ یہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر، بہتر اجر پاتے، بہت بہتر اجر تھا اللہ کے ہاں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے. ٹھیک ہے. اصل میں یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر کے بجائے جادوگر سمجھتے تھے، تو اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے یہ لوگ، اگلی جو آیت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس میں اصل میں کہانی یہ ہے کہ راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہم پر توجہ فرمائیے یا ہماری رعایت فرمائیے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آیت نمبر 104، ہم پر توجہ فرمائیے یا ہماری رعایت فرمائیے. اور راعینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا. تو یہ کیا کرتے تھے جب صحابہ کہتے تھے راعینا، صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعینا. اور یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے راعینا. بات سمجھ آ رہی؟ تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے، اس لیے اس کو میں ذرا الگ سے سمجھا رہا ہوں. اصل لفظ ہے راعینا، ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر توجہ فرمائیے. یہ کیا کرتے؟ صحابہ کہتے تھے راعینا، اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ کہتے تھے راعینا، عین کو یا کے ساتھ ملا کے کھینچتے تھے تھوڑا. اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا. راعینا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، راعینا کا مطلب ہے ہمارا چرواہا. تو یہ لوگ اس لفظ کو توڑ مروڑ کر، یعنی کہ ایک جو لفظ اصل ہے اس کو تھوڑا سا اپنے اس میں کر کے مسخر تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور پیچھے جا کے بڑا خوش ہوتے تھے ہم نے تو ان کو اپنا چرواہا بولا ہے، ہم نے تو ان کو ہمارا چرواہا بولا ہے، اس طرح کرتے تھے. اس سے صحابہ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی یقیناً کہ بھائی ہمارے نبی کو اس طرح یہ لوگ چھیڑ رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں. اچھا، اللہ کے نبی کا تو سر بہت بڑا تھا، ان کو تو شاید بولتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، بس وہی کہتے ہوں گے. تو یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کہ اے ایمان والو راعنا ہی مت کہو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو راعنا مت کہو، انظرنا کہو. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر ایک گروہ ایک عمل ایسا کرتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے تو اس سے ملتی جلتی چیزیں بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو وقول انظرنا واسمعوا، تو انظرنا کہو اور سنا کرو جو بات بیان کی جا رہی ہے. ولی کافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے. اچھا، یہ جو گزشتہ آیت گزری ہے نا، آیت نمبر 102، اس میں ایک بات اور بھی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ دوں، ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لگے بھلے. وہ یہ ہے کہ یہاں ذکر ہے ہاروت اور ماروت کا اور جادو کا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس آیت کے ذریعے سے بھی، اور ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ جادو بڑی خطرناک چیز ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ذرا گھر کے اندر دو تھوڑے سے جھگڑے ہو گئے تو جی نند نے کرایا ہے، ساس نے کرایا ہے، بہو نے کرایا ہے، اور جو ہے وہ بھابھی نے کرایا ہے، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے، بھابج نے کرایا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. یہ جادو اتنی آرام سے نہیں ہوتا. جادو ہزار میں سے یا لاکھ میں سے ایک دفعہ اثر کرتا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ کروڑوں میں ایک دفعہ اثر کرتا ہے. اصلی طور پہ جادو اور جنات اور یہ سب چیزیں اثر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی تاثیر نہیں رکھی. اسباب ضعیفہ میں سے ہے یہ. ٹھیک ہے، کس میں سے ہے؟ اسباب ضعیفہ.
ایک ہوتا ہے اسباب. اسباب کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اسباب قویہ، وہ ہے مثال کے طور پر پانی پینے سے پیاس کا بجھنا. بجھتا ہے اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اللہ نے خود پیار پانی میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ اس سے پیئیں گے تو وہ پیاس آپ کی بجھے گی. پانی پیئیں گے تو پیاس کیا ہوگی؟ بجھے گی. کھانا کھائیں گے تو بھوک کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. تو یہ ہوتے ہیں قوی اسباب، یعنی اس کا اثر ہمیشہ ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کبھی نہیں ہو تو الگ چیز ہے کہ پانی پی رہے ہیں پیاس نہیں بجھ رہی، وہ بیماری ہو یا کچھ اور مسئلہ ہو، کروڑوں میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے. یعنی لیکن ہمیشہ اس سے اثر مرتب ہوگا، یعنی اس چیز کا اثر ہوگا. پانی پیئیں گے پیاس بجھے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتے ہیں اسباب، کیا ہوتے ہیں؟ قویہ، قوی اسباب. ایک ہوتے ہیں اسباب متوسطہ، درمیانے لیول کے اسباب. وہ یہ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے دوائی لی، تو دوائی کا جو اثر ہے، فار ایگزامپل آپ کے درد ہوا تو آپ نے پیراڈول لے لی. ٹھیک ہے. یا آپ کو تیزابیت ہوئی تو آپ نے رائزک لے لی. سینے میں جلن ہو رہی ہے، کچھ اور اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اسباب متوسطہ ہوتے ہیں. اس سے موسٹ، یعنی کیا کہیں گے اس کو، کہ زیادہ تر اور موسٹلی اس سے اثر ہوتا ہے، لیکن بہت دفعہ نہیں بھی ہوتا، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. مثال کے طور پر آپ کو درد ہو رہا ہے، آپ نے 2 پیراڈول کھا لی، لیکن نہیں، درد ختم نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن نارملی جنرلی ایسا کم ہوتا ہے. آپ کو تکلیف ہو یا آپ میدے میں کچھ ہوا اس طرح، آپ نے رائزک لی 1 سے 2 لے لی تو فرق پڑے گا. پڑتا ہے فرق، کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا. دوائی لیتے ہیں، علاج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتے ہیں. لیکن اللہ نے دوائی کے اندر ایک اثر رکھا ہے، لیکن وہ پانی میں جتنا اثر اللہ نے رکھا ہے نا کہ وہ پیاس بجھائے، اس سے کم اثر ہوتا ہے دوائیوں میں. ٹھیک ہے. تو وہ ہے اسباب قویہ، اس میں ہمیشہ ہوگا. ایک ریئرلی کچھ کہیں نہیں ہو، وہ اللہ کی کوئی قدرت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی اس کے خلاف بھی کر دیتے ہیں. پانی پیتے رہو پیاس نہیں بجھتی. اس کے بعد متوسطہ کہ اکثر ہوگا لیکن کبھی نہیں بھی ہوگا. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں اسباب ضعیفہ، جس میں اکثر اثر مرتب نہیں ہوتا، یعنی اکثر اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اثر ہو جائے. 100 میں، 1000 میں، یا شاید لاکھ میں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اثر ہو جائے. یعنی اس کے اندر اللہ نے اثر کی تاثیر، اثر اتنا کم رکھا ہے کہ اس کی تاثیر ہی نہیں ہوتی، وہ مؤثر نہیں ہوتا. اس میں ہوتا ہے یہ جادو، عملیات، وظائف، اوراد، کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ٹوٹکے. ٹوٹکے سے مطلب وہ ایک تو کھانے پینے کے ٹوٹکے وہ نہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو دم درود والی چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سب ہیں اسباب ضعیفہ میں سے. چاہے کالا جادو ہو، چاہے سفید جادو ہو، چاہے جنات ہو، چاہے اثرات ہوں، چاہے نظر ہو. چلے نظر تھوڑی ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن چاہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اوراد و وظائف ہوں، آپ کے اپنے عملیات ہوں، کسی نے عمل کیا ہو، یہ سب اسباب ضعیفہ میں سے، سب کے سب اسباب ضعیفہ میں سے ہیں. تو اس میں اثر مرتب بہت ہی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کی اجازت ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں عقیدہ بیان کر دیا ہے، لیکن ہم لوگوں کو وہ اللہ باذن اللہ سمجھ نہیں نظر آئے گا، بقیہ پوری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. جادو ہوتا ہے، ہاروت ماروت بھی تو تھے، جادو تھا، سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، وہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، بڑے بڑے لوگوں پہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گیا، تو ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، ہم پہ تو بہت آرام سے ہو جائے گا. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ سب باتیں، ان باتوں پہ کان نہیں دھرنے چاہیے، ان باتوں کا اثر نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ساجی تو روحانی سورج خانقاہیں اور یہ سب چیزیں جو بھری ہوئی ہیں، سلفی اور پتہ نہیں کون سے یہ جو ہیں اقبال آپ کی آواز سلفی. بہت سلو آ رہی ہے. مجھے سلو آ رہی ہے یا ویسی سلو ہو رہی ہے آواز؟ ساجی یہ جو اسلام آباد میں جو بڑا ایک فیمس ہے اقبال سلفی صاحب کی خانقاہ، اور پتہ نہیں کتنے لوگ جاتے ہیں، اور جو ٹوکن سسٹم ہوتا ہے، سنا ہے کافی سارے لوگوں سے، میں کبھی ان پرسن گئی نہیں ہوں، کیونکہ میرا بھی عقیدہ ان چیزوں میں ہے کہ کوئی تعویذات کچھ بھی اثر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ہاں. قدرت پہ سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے، جب تک اللہ کا حضن، اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا، کوئی بھی آپ پہ کچھ نہیں کروا سکتا. تو کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ جیسے پتا ہے کہ وہ چیک کروا لو، بندش تو نہیں ہے، فلانا تو نہیں ہے. تو میں تو یہی کہتی ہوں، نہیں، اللہ کا نہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی تعویذ پہنا، نہ کبھی جو ہے اس طرح کے روحانی معاملات
لپکائی ہوں، لیکن لوگوں کو جیسے سوسائٹی میں، معاشرے میں جو ہو رہا ہے، خانقاہیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں اپنے مسئلے لے کے، پھر ان کو وہ بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں اور بڑے بڑے مولانا صوفی جو روحانی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی سفید داڑیوں والے، تو کیا یہ کیا چیز ہے پھر؟ یہ کیا سلسلہ ہے سارا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اور سب جو لوگوں ہے کو نا شفا بھی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ہمارے کام ہوتے ہیں، ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، سمجھ گیا آپ کی بات، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جادو اور ٹوٹکے شوٹکے ہوتے ہیں اور مسئلے حل ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے ہوتے ہیں جنات. ٹھیک ہے؟ جنات کیا ہوتے ہیں کہ وہ اثر ہونے دیتے ہیں اور اثر کو روکتے ہیں. صحیح ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. نہیں کوشچن، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ تھوڑا معاملہ ایسا ہے، اس لیے میں نے کوشچن لینے دے دیا اور کوشچن آنے دیا، اس لیے جواب بھی دے رہا ہوں. یہ اصل میں جنات کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ سرکشی کرنے کے لیے، آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، آپ کا ایمان ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کسی پیر بزرگ کے بابا کے مزار پہ چلے گئے نا، تو وہ جو انہوں نے تنگ کر کے رکھا تھا نا آپ کو، وہ اپنا تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کچھ تنگ، آپ پریشان ہیں، آپ کا سر کا درد جا ہی نہیں رہا، 10 علاج کرا لی، رپورٹیں سب صحیح ہیں، سر کا درد نہیں جا رہا، تو شیطان تنگ کر رہے ہیں آپ کو، جنات شیطان تنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب جنات جو ہیں وہ جیسے آپ بابا شابا کے پاس چلی گئیں، تو جنات اب کیا کریں گے، وہ اپنا اثر چھوڑ دیں گے، درد ختم ہو جائے گا. تو آپ سمجھیں گے، آپ کو یہ کہانی نہیں پتا کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ فلاں بابا کے مزار پہ میں جا کے سجدہ کر کے آئی تھی، یا فلاں پیر صاحب کے پاس گئی تھی، ان سے دعا لی تھی، ان سے سر پہ ہاتھ رکھوایا تھا، یا ان سے تعویذ لی تھی، یا ان سے دم کروایا تھا، تو اس لیے درد ختم ہوا ہے. یہ اس لیے نہیں ہوا ہے، تو پیچھے سے جنات ہیں جو اپنا اثر چھوڑ دیا انہوں نے، پھر ختم ہو گیا. پھر تھوڑی دیر آپ کو پھر تنگ کریں گے، آپ پھر ان بابا کے پاس جائیں گی، وہ پھر ہٹیں گے، تو آپ تو بولیں گے یہ تو پکے بزرگ ہیں بھائی. تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو مزید کچھ سوال ہوگا تو پوچھ لیجیے گا کلاس کے آخر میں. دوسرا میں ایک واقعہ بھی سناؤں گا آپ کو، ایک اور واقعہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو یہ میں نے بات تھی جو سلیمان علیہ السلام اور جادو کے حوالے سے اور یہ سب چیزیں تھی، تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسباب 3 طرح کے ہیں، اس میں ساری کہانی میں نے سمجھا دی، آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، نہیں سمجھ آیا تو پوچھ لیجیے گا. اچھا جی آگے چلیں، تو آیت نمبر 105 پہ آ جائیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین اس کو ذرا پسند نہیں کرتے، ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. کفرو جو اہل کتاب ہیں، مشرک ہیں، جو اور اللہ کی نہیں مانتے، یعنی کہ کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، وہ اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہوئی ہے. ان ینزل علیکم من رب من خیر، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. تھوڑی سی بھی خیر تمہارے رب، پھر رب کی ذکر ہے، تھوڑا سا بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے اگر آ جائے نا، ان کو پسند نہیں ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تعالی خاص طور پر چنتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی سلیکشن ہے. انہوں نے سن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہارے کہنے سے، ان کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم فضل کرنے والا ہے. اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے یہ بہت سمجھنے کی ہے. اس میں بہت ڈیٹیل میں، تو میں جب وہ ڈیپ اپنی ہماری ڈیپ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اس میں تو میں ڈیٹیل میں اس کو سمجھا چکا ہوں. اور جو ہمارے پاس عالم کا کورس ہے اس میں تو کافی ڈیپتھ کے ساتھ اس کے اندر میں سمجھاتا ہوں. یہاں بس تھوڑا سا سمجھاؤں گا تاکہ، کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل کوئی بات ہی نہ کریں اور صرف آیتوں کا ترجمہ اور تشریح کرتے جائیں. تو یہاں تھوڑا سا سمجھ لیں. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلیہا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات سے متعلق ناسخ اور منسوخ کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی آیت منسوخ نہیں کرتے، نہ ہی تو بھلاتے ہیں، نہ ہم منسوخ کرتے ہیں نہ بھلاتے ہیں، الا یہ کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں جو کیا ہیں، منسوخ ہیں. قرآن کریم میں پھر منسوخ کی قسمیں اگر ہم کرتے ہیں تو 4 قسمیں بنتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے، اس کی قسمیں ہوتی ہیں، سمجھا دوں گا، جن لوگوں کو سمجھ میں آ جائے بہت اچھا، نہیں بھی آئے تو پھر کوشش کیجیے گا جتنا سمجھ سکے، بعد میں کسی وقت سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے ناسخ تلاوت، ناسخ الحکم، یعنی تلاوت بھی کی جائے گی، اس کی تلاوت کے لحاظ سے بھی ناسخ ہے اور حکم کے لحاظ سے بھی ناسخ ہے. ایک ہوتا ہے ناسخ التلاوت لیکن منسوخ الحکم، کہ تلاوت تو کی جائے گی لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ منسوخ التلاوت ہے، ناسخ الحکم ہے.
کہ تلاوت نہیں کی جائے گی اس کی. اب قرآن کریم میں اس کو اللہ کے نبی نے نہیں رکھا، اس کو اللہ کے نبی نے قرآن کریم کے اس مصحف میں، یا جو ابو بکر کو یا اور دیگر صحابہ کو جس کو بھی لکھواتا تو ان کو بتا دیا کہ یہ قرآن کی آیت تھے لیکن اب نہیں ہے، اس کو ہٹا دیا. حکم باقی رکھا، آیت ہٹا دی، یعنی آیت کی تلاوت ختم کر دی کہ یہ قرآن کا حصہ، اس کو مت بنانا، یہ قرآن کا حصہ، اس کو نہیں بنایا جائے گا. یعنی اس تلاوت کو جو ہم پڑھتے ہیں اس تلاوت کا حصہ، اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. تھا اللہ کا ہی حکم لیکن حکم باقی ہے تو ہم کہیں گے ناسخ الحکم، اور لیکن تلاوت نہیں تو منسوخ التلاوت. پھر چوتھی قسم بنتی ہے منسوخ التلاوت منسوخ الحکم، یعنی کچھ آیت کچھ ایسی ہیں جو تلاوت بھی اس کی نہیں ہے، یعنی قرآن میں بھی آپ کو نہیں ملیں گی اور اس کا حکم بھی نہیں ہے، جیسے کہ اس کا حکم بھی ختم ہو گیا. ان آیات پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا قرآن میں رکھنا ہے نہ کیا کہتے ہیں اس کا حکم باقی رکھنا، تو پھر یہ نازل ہی کیوں کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت کی کچھ خاص ضرورت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ارشاد فرمایا اور وہ بات بتا دی، تو اس کی تلاوت بھی کی گئی، یا مطلب وہ قرآن کا حصہ تھا یا اللہ کا فرمان تھا، اس کو ختم، اس کو پڑھا گیا اور پھر اس کو سمجھا گیا، اس پہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا. لیکن جب اس کی مدت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، اپنی اس بات کو منسوخ کر دیا. تو بس ٹھیک ہے، بس بات ختم ہو گئی، مجھے کام جو اس وقت کی ضرورت تھی اس کے لیے تھا، بس اس کو ختم، تو بس وہ نہ حصہ بنی تلاوت کے لحاظ سے قرآن کریم کے مصحف میں بھی نہیں ہے اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا. تو یہ تھوڑا سا خلاصتاً بس میں نے بتا دیا ہے. ایک بات اور ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منسوخ کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی. یہ جو اعتراض ہے یہ وہاں اس وقت کے جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی کیا تھا کہ محمد چونکہ اپنی طرف سے کہتے ہیں تو آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا. منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم آئے پہلے اور پھر وہ اس حکم کو تبدیل کر دیا جائے یا بدل ہی رہے، یہ تو سمپل سی بات ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد کا اپنی بات ہے، تبھی تو کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم جب کوئی بات منسوخ کرتے تو اس سے بہتر لے آتے جو جیسی لے آتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ منسوخ ہونا کوئی عیب کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس وقت میری حکمت، اللہ تو کو پتا ہے نا، حکمت تو اللہ تعالیٰ کی، ہمیں تو نہیں پتا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس وقت میرے بندوں کے لیے اس بات کی ضرورت ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کو پتا ہوگا اب اس بات کی ضرورت ہے. تو جس وقت جس بات کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ بات کرنا ہی اصل حکمت ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس گئیں، کسی آپ اچھے مربی مینٹور کے پاس گئیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی آپ نے ابھی یہ کام کرنا ہے. بعد میں وہ کہیں گے نہیں اب آپ یہ چھوڑ دیں اب یہ کریں. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ پہلے جو کہا تھا وہ غلط تھا. بھائی اس وقت آپ کی یہ ضرورت تھی، اب آپ کی یہ ضرورت ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. آپ یہ تو نہیں بولتے ڈاکٹر کو کہ نہیں پہلے تو آپ نے پیناڈول لکھ کے دی تھی، اب آپ پیناڈول سے منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب پہلے آپ نے دھوکہ بازی کی تھی میرے ساتھ، یا اب آپ میرے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو نہ وہ پہلے کی تھی بھائی، نہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت پیناڈول ہی، آپ پیناڈول کو سنبھال سکتی تھی آپ کی باڈی. اب پیناڈول اس کے لیے، اب جو اگلی دوائی جو دینی تھی اسی کے لیے پیناڈول کھلا کے باڈی کو اس کا عادی بنایا گیا. اب آپ کو وہ بڑی دوائی دی جا رہی ہے، یا اب آپ کو دوسری دوائی دی جا رہی ہے جس کے لیے آپ کو پہلے اس کے لیے ٹرین کیا گیا یا آپ کو ڈیولپ کیا گیا آپ کی باڈی کو. تو جس طریقے سے وہ ایک حکمت کا، بالکل عین حکمت کا تقاضا ہے، تو ویسے ہی جو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیات میں یا جہاں بھی اللہ منسوخ کرتے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت ہمارے لیے کیا چیز اور کس وقت ہمارے لیے کون سا حکم زیادہ ضروری ہے اور فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اتنا جو اعتراض کیا گیا اس اعتراض میں خاص کچھ بات ہے نہیں. ٹھیک ہے، باقی تفصیل ہو تو پھر وہ بعد میں پوچھ لیجیے گا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض. الم تعلم، اچھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو منسوخ کر رہا ہے تو تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ اللہ تو اس پہ بھی قادر ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض. تمہیں نہیں پتا کہ جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں، آسمانوں میں زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، ساری بادشاہت اللہ کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہ ولی ہے نہ مددگار ہے. ام تريدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی تم بھی وہی باتیں پوچھو جیسے کہ موسیٰ کے لوگوں نے ان سے پوچھا تھا، جیسے موسیٰ سے پوچھا گیا تھا. ٹھیک ہے، ایسی سوال کرو تم بھی جیسے موسیٰ سے کیے گئے تھے. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اور جس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے. ٹھیک ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر آئے نا، تو بعض یہود نے کہا کہ آپ کے کہنے سے تو نہیں مانیں گے ہم کہ اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے یا آپ سے اللہ نے کلام فرمایا ہے. ہم تو جب تک حتی نر اللہ جہرۃ، نبی گزرا ہے نا، جب تک ہم کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے. اور اللہ خود ہمیں کہے کہ یہ میری کتاب ہے تب تک ہم نہیں مانیں گے. تو اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کی اور الٹے پلٹے سوالات کیے. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے ایسے الٹے پلٹے سوال کرتے تو تم مت کرو، ایسے سوالات تم مت کرو. ومن يتبدل الكفر بالایمان. اب یہ کفر اور ایمان کی بات ہے نا، تو جب موسیٰ کو مان ہی نہیں رہے تو جو ایسا کچھ کرے گا تو کیا ہوگا؟
وہ سیدھے راستے سے بالکل بھٹک گیا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اکثر اہل کتاب اپنے حسد کی بنا پر حق ظاہر ہونے کے باوجود بھی اکثر اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ حق کے ظاہر ہونے کے بعد کیا کرتے تھے؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا دیں، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی کافر بنا دیں۔ حسدا من عند انفسهم، ان کے اندر جو ہے نا کیا ہے؟ حسد ہے، صحیح ہے؟ حسد کی بنا پر وہ ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں حق ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ سو من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، تو تم اللہ کا حکم آنے تک معافی اور درگزر سے کام لو، اگنور کرو، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اگنور کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیجو گے نیک عمل، کہ جو کچھ بھی تم آگے نیک عمل اچھے عمل کرو گے اپنے لیے کرو گے، بھلائی میں سے تھوڑا سی بھلائی میں سے بھی تھوڑا سا عمل بھی کچھ کرو گے، تجدوه عند اللہ، تو تم کیا کرو گے؟ اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے سوا ہرگز جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی کیا کہتے ہیں آرزویں ہیں، تلک امانیہم، ان کی اپنی آرزویں ہیں۔ قل، آپ کہیے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو نا تو دلیل لے آؤ اس بات پر کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ بلا، ہاں ہاں ہرگز، بالکل ضرور، کیا؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجر عند ربہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہوا۔ محسن کا کیا مطلب ہے؟ وہ احسان کرنے والا ہوا۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بہت خوبصورتی سے سر انجام دینے والا ہے، بہت اچھے طریقے سے سر انجام دینے والا ہے، تو فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اس پر ایک بات یاد آتی ہے مجھے کہ ایک صاحب نے نا سوال کیا، کچھ سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایسے کون سے دو سچے ہیں، ایسے کون سے دو گروہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے حالانکہ انہوں نے سچ بولا؟ ایسے کون سے دو گروہ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے حالانکہ انہوں نے کیا کہا؟ سچ کہا۔ تو ان بزرگ نے، وہ عالم تھے کوئی، تو انہوں نے بس جواب دیا کہ یہود اور نصارہ، یہود و نصارہ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے سچ کہا ہے لیکن پھر بھی دوزخ میں جائیں گے۔ کیسے؟ کہ یہود نے کہا کہ نصارہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، اور وہ سب کے سب کیا ہے؟ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک، ہاں اسی طرح، قال الذین لا يعلمون مثل قولهم، ایسی باتیں وہ بھی کہتے ہیں جو بے علم ہیں۔ کون؟ یعنی مشرکین ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس میں وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، کون ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکتا ہے کہ اس میں ذکر اس کا رفیع کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابیہ، اور اس کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی، ذلت ہے، اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو مشرق میں ہے یا مغرب میں، یا یوں کہہ لیں کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق بھی مغرب بھی، یعنی کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور
مغرب بھی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم کہیں بھی رخ کرو گے اللہ کے چہرے کو پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. جہاں بھی تم رخ کرو گے ہر طرف وہاں کیا ہے؟ اللہ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، پاک ہے اس کی ذات. نہیں بھائی، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کل لہو قانتون، سب اسی کے تابع فرما بردار حکم کے ماننے والے اللہ تعالیٰ کے. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں و زمین کا موجد ہے. یعنی کہ اس سے پہلے کوئی اگزامپل نہیں تھی آسمان و زمین کی پیدا ہونے کی. اللہ تعالیٰ ہی اصل موجود ہے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ صرف کہ اس سے کہتا ہے، اس کام کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے تھے، یعنی مشرکین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ہم سے کیوں نہیں بات کرتا اللہ تعالیٰ؟ لا یکلمنا اللہ وتأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی آیت، کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کہتے تھے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یعلمون، لقوم یوقنون، کہ بلا شبہ ہم یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر چکے ہیں. قد بینا، ہم بیان کر چکے ہیں آیات، نشانیاں، کس کے لیے؟ لقومی یوقنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے ہم آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے حق کے ساتھ. ہم نے بشیر یعنی بشارت دینے والا، نذیر یعنی انذار کرنے والا. میں انذار کا ترجمہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، کیونکہ میں انذار کا ترجمہ پہلے بتا چکا ہوں. ہمارے ہاں اردو میں اس کو ڈرانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ وہ ڈرانے سے تعبیر نہیں کرنا، اس کو نہیں کرنا چاہیے صرف، کیونکہ ڈرنے میں تو ایک خوف اور بچھو سے ڈرنا ہوتا ہے. لیکن میں نے بتایا تھا کہ نقصان سے بچانے کے لیے جو ڈرایا جاتا ہے نا، بچہ آگ میں جا رہا ہے تو آپ اس کو جس جذبات سے ڈرائیں گے اس کو انذار کہتے ہیں، جن جذبات سے ڈرائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے آپ کو بشیر یعنی بشارت دینے والا اور نذیر یعنی انذار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے یہ جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز یہود و نصارى آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب آپ اندازہ لگائیں، یا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں، فرما رہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی نا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. بعد الذی جاءک من العلم، اس بات کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. العلم، العلم سے کیا مراد ہے؟ وحی آ گئی ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے کوئی ولی، کوئی حمایتی، کوئی مددگار اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ اس کی انٹینسٹی، اس کی سینسٹیوٹی ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ، مطلب ہم سوچیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نافرمانی یا ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں کہ ان کے ہوائے نفس کی اتباع، اہواءہم، ان کی فضول خواہشات کی اتباع اللہ کے نبی کرے؟ امپاسبل، کر ہی نہیں سکتے. لیکن بفرض محال مان بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اگر آپ نے بھی کی نا، علم کے آ جانے کے بعد، بعد الذی جاءک من العلم من بعد ما جاءک، بعد الذی جاءک من العلم، کہ علم آنے کے بعد آپ اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی نہ مددگار ہوگا نہ حمایت ہوگا. اس میں یہ ایک بات تو یہ ہے جو مطلب میں نے بتا دی کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، یا یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس علم کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی اتباع کی تو آپ کو بھی میرے مطلب اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اصل میں تو ہمیں کہا جا رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، اچھا، اس سے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے، کیونکہ شیطان تو موقع جانے دیتا نہیں ہے،
تو شیطان تو سستی نہیں کرتا نا، اپنی ڈیوٹی پوری پوری کرتا ہے، جو سمجھتا ہے وہ پوری جان مار کے اپنا کام کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی شیطان آپ کو بولے گا کہ یار دیکھو کتنی سخت وعید ہے نا، کتنی سخت وعید ہے کہ اگر علم آنے کے بعد تم نے اتنی بڑی کوئی بھی اگر ان کی اتباع بھی کر لی، بھائی دیکھو غلطی تو ہو سکتی ہے نا، انسان ہو غلطی ہو سکتی ہے، تو بھائی آپ کے ذمہ شیطانی خیال آ رہی کہ بھائی یار میں بھی انسان ہوں، کچھ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن علم آنے کے بعد اگر غلطی کر دی نا، اوئے ہوئے اللہ تعالیٰ تو اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ رہے، تو ہم تو پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ تو بہتر ہے علم بہتر ہے سیکھو ہی نہیں، بہتر ہے علم حاصل ہی نہ کرو۔ تو یہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور یہ شیطان کے نورانی جالوں میں سے ایک نورانی جال ہے، جو آپ کو بظاہر اچھا یا صحیح لگے گا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کے لیے اتنی آیات اور اتنی روایات بیان کی ہیں کہ اس کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اور یہاں جو بات ہو رہی ہے علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی اتباع کی، تو یہاں تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، تو ان کو تو وحی کے ذریعے سے مشاہدہ ہو چکا ہے نا، وہ تو اللہ کو، فرشتوں کو، جنات کو، جنت کو، دوزخ کو، آخرت کو، معراج کو، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ چکے ہیں، تو ان کے پاس تو مکمل علم آ چکا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ نے ان کی اتباع کی تو امپاسبل سی بات ہے، تو پھر آپ کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا یار اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب شیطان اگر پٹی پڑھائے نا، تو فوراً آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور علم حاصل کرتے رہنا ہے، ورنہ اب شیطان بولے گا بھائی چھوڑو یار، یہ علم حاصل ہو جائے گا تو بڑے خطرناک ہے، علم حاصل نہیں ہوگا نا اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کی طلب ہر مسلمان پہ کیا ہے؟ فرض ہے، فرض، ٹھیک ہے۔ فرض کے چھوڑنے پہ جو سزا ہے نا، وہ آپ خود سوچ لیں کیا ہے۔ اب فرض کے چھوڑنے پر اللہ کی جو ناراضی ہے وہ چھوٹی ناراضی نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی، جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں تجوید کو اہمیت نہیں دی جاتی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن کیونکہ میری ذمہ داری تو میں بتا دیتا ہوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ائمہ مساجد ان کی تجوید ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ مجھے تو میں بہت سلیکٹو مساجد میں جا پاتا ہوں کیونکہ تجوید ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ لحن خفی تو چلو معاف ہے، لیکن لحن جلی تو معاف نہیں ہے نا، نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے بہت سے مقامات پر، تو میں نماز ہی نہیں پڑھتا ان کے پیچھے جن کی لحن جلی ہو، اور پڑھنی بھی نہیں چاہیے۔ ہاں اب اگر مثال کے طور پر ایک بندہ اس کی خود کی لحن جلی ہے اور امام صاحب کی اس سے بہتر ہے، تو پھر تو اس کے پیچھے پڑھے نا وہ، کیونکہ امام صاحب کی بہتر ہے، تو پھر آپ نہیں امام صاحب کے پیچھے پڑھے۔ آپ کا خود کا بیڑا غرق ہوا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے نا۔ تو اگر کسی کا خود کا حال بہت برا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اپنی حال پہ بھی توجہ دینی چاہیے، لیکن اگر کسی کی تجوید ٹھیک ہے اور امام جو ہے وہ ان کی تجوید خراب ہے، یا تجوید سے مطلب لحن جلی ہے، لحن خفی تو ہو جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر لحن جلی ہے تو، اور اتنی ہے کہ اس میں نماز فاسد ہو رہی ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور ایک امام صاحب ہیں، ایک تو ہیں جو بڑے محتمم تھے بہت بڑے ایک ادارے کے، میں نام نہیں لوں گا، محتمم بھی تھے ادارے کے، اور بہت مطلب بڑے، ان کا بہت نام بھی ہے، میں نام لوں گا تو بہت زیادہ مطلب مسئلہ ہو جائے گا، اور شاید اب ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے تو مناسب بھی نہیں ہے، لیکن جو اس لیے ان کا نام تو نہیں لے رہا، لیکن جو مسئلہ جو بات آپ کو بتانی ہے وہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے عالم ہیں دنیا میں، ان کا نام ہے، لیکن تلاوت کا یہ حال تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے آخری میں ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی، ان سے استفادہ کرتا رہتا تھا علمی طور پر، عملی طور پہ بھی، مطلب ان کی بہت سے مجھے بہت فائدہ ہوا علمی طور پر بھی، خاص طور پہ اب بھی ان کے بیانات سنتا ہوں، اور کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے سن لیتا ہوں، فائدہ ہوتا ہے، علمی طور پر فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کی تجوید ٹھیک نہیں تھی، سورہ فاتحہ ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اسی طرح بھی ایک اور صاحب ہے وہ زندہ ہے، ان کا مدرسہ ہے، اپنا مسجد ہی میں مدرسہ ہے، اور ان کا ہے آئی تھنک وہ الفلاحیہ سوسائٹی ہے، سوری ہاں، تو وہاں کی مسجد ہے، تو وہ اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کی تلاوت بھی ٹھیک نہیں، میں ان کی اقتداء میں ان کی تلاوت میں ان کی اس میں نماز نہیں پڑھتا۔ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن آتا ہے، آپ کو حدیث آتی ہے، مطلب ویسے صحیح معنی میں آتی تو شاید آپ کی تلاوت ایسی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ
آپ کو اصول حدیث کا پتہ ہے، اصول تفسیر کا پتہ ہے، صرف کا پتہ ہے، نحو کا پتہ ہے، منطق کا پتہ ہے، فلسفے کا پتہ ہے، بلاغت کا پتہ ہے، بدیع کا پتہ ہے، بیان کا پتہ ہے، قوافی کا پتہ ہے، فلکیات کا پتہ ہے. یہ سارے درس نظامی میں ہمارے نصاب میں شامل ہے. فقہ کا پتہ ہے، اصول فقہ کا پتہ ہے، سب اتنی ساری چیزیں پتہ ہے. لیکن نہیں پتہ تو کیا نہیں پتہ؟ یتلو علیہم آیاتی ہی، جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعثت کے 4 مقاصد میں سے جو سب سے پہلا مقصد ہے تلاوت آیات، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کلام کی تلاوت کرنا، اس کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اس کو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنا، وہ آپ نے نہیں سیکھا. کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ سب کچھ پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے لیکن نہیں آتا تو یہ صرف ایک تجوید نہیں آتی. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ، مجھے یاد ہے شاید کوئی 12-15 سال پہلے میں نے سنا تھا یہ ان کا بیان، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ بھائی ایک 29 حروف ہے، اگر اس میں وہ بھی 28 ہے ویسے، لیکن چلو 29 حروف ہے، اگر ایک دن ایک حرف بھی سیکھ لیا جائے تو 29 دن میں تجوید مکمل ہے. ایک دن میں ایک حرف کو مکمل اینگل، تمام اینگل سے اس ایک لفظ کی ادائیگی، ایک حرف کی ادائیگی. الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، جیم ایک حرف ہے، تو ہا ایک حرف ہے. ایک ایک حرف پر اگر ایک پورا دن بھی لگا دیں، یعنی پورا دن سمجھ لو، جب تک آپ کو وہ ایک حرف صحیح نہیں ہو آپ دوسرا کام نہ کریں، تو صرف 29 دن کی کہانی ہے. جیسے اب شعبان کی آج 30 تاریخ اب شروع ہو گئی ہے، تو یہ نیت کریں کہ بھئی ہم اپنا قرآن ٹھیک کریں گے، یعنی اپنی تلاوت ٹھیک کریں گے، اپنی تجوید ٹھیک کریں گے. تو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر لیں، قاعدہ شروع کر لیں، کسی اچھے قاری صاحب سے بات کر لیں، آن لائن پڑھ لیں یا جا کے پڑھ لیں، یا کسی کو بلا کے پڑھ لیں. یہ تو فرض ہے بھائی، یہ کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے. تلاوت آیات صحیح معنوں میں مخارج کے ساتھ تلاوت کرنا یہ مذاق نہیں ہے. اس کو مذاق لینا قیامت میں پتہ چلے گا. یہ بھائی اس کو سیریس لیں. اتنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے، مسجد کے امام ہیں، مدرسے کے محتمم ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا. سب آتا ہے، بات کریں، سب کچھ کریں، قرآن پڑھیں گے تو ایسا لگے گا پنجابی میں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں فرینچ میں پڑھ رہے ہیں. اللہ معاف کرے، الامان والحفیظ. نہ ہا کا پتہ ہے، نہ ہا کا پتہ ہے، نہ عین کا پتہ ہے، نہ حمزہ کا پتہ ہے، کوئی فرق نہیں پتہ چل رہا. مطلب وہ اس طرح پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہ کیا ہے بھائی؟ نہ ہا ہے نہ عین ہے، عجیب طریقے سے. کیا بولوں میں، کیا بولوں، خیر میں بہت غصہ آتا ہے مجھے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آگے ایک اور آیت آئے گی، وہاں بھی اس پہ آپ لوگ کو تھوڑا سی میں اسی کے حوالے سے بات بھی کر رہا ہوں ابھی. تو تلاوت آیات بہت بڑی عبادت ہے. صرف تلاوت کرنا بغیر سمجھے بھی بہت بڑی عبادت ہے. بعض لوگ یہ فضول بات کرتے ہیں کہ جی تلاوت کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہاں یہ کہیں کہ صرف تلاوت کرنے سے مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوا. تلاوت کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، سمجھیں بھی، غور بھی کریں، تدبر بھی کریں، تو قرآن سے فائدہ حاصل ہوگا، مکمل فائدہ حاصل ہوگا. صرف تلاوت سے فائدہ تو ہوگا لیکن مکمل فائدہ ہونا مشکل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا بلکہ سمجھے جانے کے لیے بھی آئے، کہ قرآن کو ہم سمجھیں. تو اولئک الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوت، یہ لوگ ہم نے جن کو کتاب دی ہے نا، یہ ایسے تلاوت کرتے کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. کیا تلاوت ہوتی ہے، اوہ اولئک یؤمنون بہ. تو جو لوگ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں نا، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں. یعنی جو صحیح تلاوت نہیں کرتا نا، تو وہ صحیح معنوں میں ایمان بھی نہیں لایا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن آپ خود، آپ کے سامنے قرآن آیت نمبر 121 ہے. یعنی اگر کوئی صحیح معنوں میں تجوید نہیں ٹھیک کر رہا، آپ مثال کے طور پر ایک بات ہے، میں کہتا ہوں کل میں ذرا جو ہے نا وہ گیا تھا، تھوڑی انٹرٹینمنٹ کرنے گیا تھا، اور بڑا مزہ آیا. ہم نے خوب انٹرٹینمنٹ کی، اتنی انٹرٹینمنٹ کی بہت مزہ آیا. تو آپ لوگ بولیں گے کہ استاد جی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بول رہے ہیں، شاید فرینچ سے آئے، شاید مطلب اسپینش سے کہیں سے آئے ہیں تو ان کو انٹرٹینمنٹ بول رہے ہیں. وہ تو انٹرٹینمنٹ نہیں بول رہے، یا انٹرٹینمنٹ بھی نہیں بول رہے، انٹرٹینمنٹ بھی نہیں بول رہے. اور انٹرٹینمنٹ بولوں گا تو بھی بولیں گے کہ جیسے میں بولوں گا کہ بھائی مطلب بہت سارے الفاظ ہیں نا، تو صرف ایکسنٹ بدل رہے. انٹرٹینمنٹ سے بھی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. انٹرٹینمنٹ کا مطلب وہی ہے جو انٹرٹینمنٹ کا ہے، اور وہی مطلب انٹرٹینمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے، مطلب تینوں کے سیم سے پڑھنے کا فرق ہے. لیکن اگر میں نہیں صحیح سے بولوں گا تو آپ بولیں گے کہ ان کو پتہ نہیں پرنٹ سے آئے شاید، یہ مطلب آپ بولیں گے کہ ان کو نا اتنا اچھا وہ نہیں ہے. تو آپ کے دل میں میرا امپریشن خود ہی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کم از کم ایک اینگل سے چلو کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو انگلش کے معاملے میں تو ہم اتنے سینسیٹیو ہیں کہ اگر ایک لفظ ہم صحیح ادا کر رہے ہیں لیکن ایکسنٹ صرف انداز اور لہجہ تھوڑا سا کمزور ہے،
تو ہم اس کو اتنا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو مطلب بہت زیادہ، یہ مطلب ہم اس کو ایک اہمیت دیتے ہیں اس ایکسنٹ کو. اور کوئی ذرا اچھے سے ایکسنٹ سے بات کر لے تو ہم بولتے ہیں او ہو یہ تو بھائی بندہ پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں رہ کر آیا ہوگا، پتہ نہیں امریکہ میں کتنے سال رہا ہوگا، اور پتہ نہیں یورپ میں کتنے سال رہا ہوگا. تو بھائی یہ قرآن کا نمبر کب آئے گا؟ آپ کو انگریزی کی اتنی فکر ہے، اچھی بات ہے، انگریزی بولے، جم کے بولیں، دبا کے بولیں، ایسے بولیں کہ بہترین انداز میں بولیں، غلطی بالکل نہ ہو. لیکن اس عربی بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ایک قرآن کی زبان ہی رہ گئی ہے جو نہ سیکھی جائے. ہم قیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا کہ تم نے میری زبان، قرآن کتاب کی زبان کیوں نہیں سیکھی؟ تو ہم میں سے جو بالکل ہی کیا کہتے ہیں کوئی نکمے چلو ٹائپ لوگ ہوں گے نا، وہ بول دیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ عربستان میں پیدا نہیں کیا تھا، عجمستان میں پیدا کیا تھا، اس لیے ہم سیکھ نہیں سکے. تو اگر آپ ہمیں عربستان میں پیدا کرتے، کسی عرب کنٹری میں پیدا کرتے، تو ہم بھی عربی سیکھ لیتے. تو اگر آگے سے یہ ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے تمہیں عربستان میں پیدا نہیں کیا تھا، لیکن میں نے تمہیں انگلستان میں بھی تو پیدا نہیں کیا تھا، پاکستان میں ہندوستان میں پیدا کیا تھا نا، تو تمہیں انگلستان میں بھی پیدا نہیں کیا تھا، تو انگلش کیسے سیکھ لی؟ اور جتنی بھی سیکھی کیا اتنی ہی عربی سیکھ لی؟ تو بتائیں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ جتنی انگلش سیکھی چلو اتنی عربی سیکھ لیتے. انگلش کی کوئی کتاب آپ اٹھائیں، آپ کو پڑھنی جائے گی نا، پڑھی جائے گی. لیکن عربی کی کوئی کتاب اٹھائیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. اعراب یار اس میں تو اعراب ہی نہیں لگے ہوئے. تو کیا انگلش میں اعراب لگے ہوتے ہیں؟ اردو میں اعراب لگے ہوتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں نا اردو، دیکھتے ہیں فونٹ پڑھ لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ الفاظ روزمرہ میں استعمال ہو رہے ہیں. تو بھائی اگر یہی سوال ہو گیا کہ جتنی انگلش سیکھی تھی اتنی ہی عربی سیکھ لیتے چلو، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں ہے کہ ہم سیکھ نہیں سکتے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم عربستان میں پیدا نہیں ہوئے، بات یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا، رب العالمین کے فرمان کا وہ احساس ہی نہیں ہے ابھی. لیکن انگریز کا ہے احساس، عزت ہے انگریزی زبان کی، انگریزی آتی ہو تو آپ کی عزت بڑھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، چاہے کچھ بھی نہ آتا ہوں انگوٹھا چھاپ. اس کے بدلے میں دوسرا بندہ بہت سمجھدار، عاقل، بالغ، سمجھدار اور بڑا ویل ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ، سب کچھ ہو، لیکن انگریزی نہیں آتی تو بولیں گے یار یہ تو مطلب نہیں چلے گا. تو کتنے المیہ کی بات ہے. ہاں جہاں انگلش سکھانی ہے وہاں تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو انگلش چاہیے ہوگی. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن بہت ضروری ہے بھائی. اصل مقصد اس تفسیر کا یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم بن جائیں، کچھ فائدہ ہو جائے. تو اس لیے جو باتیں فائدہ مند ہے وہ تو میں کہوں گا، اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ پھر فائدہ کیا؟ اللہ مجھ سے پوچھیں گے قیامت کی تم نے کیوں ترغیب نہیں دی. تو بھائی میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ بھائی تھوڑا وقت نکالیں، عربی زبان سیکھیں، اور ڈیلی اگر ڈیلی 20 منٹ بھی دے دیں تو 6 مہینے میں، سال بھر میں آپ کو اتنی عربی آ جائے گی کہ اگلا سال میں جب رمضان آئے گا نا تو آپ کو تراویح میں نیند نہیں آئے گی. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہانی چل رہی ہے، اللہ میں کیا فرما رہے ہیں. تو نیند آنا مشکل ہے، اور جو مزہ آئے گا پھر نماز میں، جو تراویح میں اور قرآن کی تلاوت میں، او ہو، حدیث پڑھنے میں، عربی کی کتاب پڑھنے میں جو لطف آئے گا وہ تو اس کے بغیر نہیں آ سکتا نا. تو ہم اتنی ساری وہ سب زبانیں سیکھ رہے ہیں، تو بھائی عربی کا اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ بھائی جتنی انگلش سیکھی تھی اتنی تم نے کیوں نہیں سیکھی، تو یہ سب باتیں فضول ہیں کہ جی ہم انگلستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے یا فلاں عربستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یہ سب باتیں فضول ہیں. اصل بات ہے کہ احساس نہیں. تو اقبال نے کہا تھا نا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. تمہیں احساس ہی نہیں ہے کلام محمد کا، پیغام محمد کا. اصل بات یہی ہے کہ قلب میں سوچ نہیں ہے، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے اور ہمت بھی کریں. تو یہاں فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ الذین آتینا، تو جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں نا صحیح معنوں میں، یہی ہے ایمان لانے والے اس پر، ورنہ تو سب باتیں ادھر ادھر کی. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل کے لوگوں میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی، کہ میں نے تمہیں سارے عالمین پر کیا کی؟ فضیلت دی. پہلے وہاں پر آئی تھی آیت دوسرے پہلے سپارے کے دوسرے پاؤ کی پہلی آیت تھی، یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی طرح بنی اسرائیل کو مخاطب کریں، سیم ٹو سیم وہی آیت ہے، ایک حرف کا، ایک زبر زیر کا، نقطے کا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ واللہ هم ينصرون. وہی ہے، تھوڑی سی ترتیب کا فرق ہے. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر بھی بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کی کوئی سفارش دے گا، اور نہ اس کو کوئی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ.
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم اتنی باتیں کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کی، تم مطلب اتنی تم باتیں کر رہے ہو فلانا فلانا، تو ابراہیم علیہ السلام کو تو تم مانتے ہو نا، ان کی بات سن لو. چلو وہ کیا کہتے ہیں، ان کا ایک واقعہ سنو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، جب اس ابراہیم کے رب نے ان کو آزمایا، بکلمات فاتمہن، چند باتوں میں آزمایا تو وہ اس میں پورے اترے، پورا مکمل کیا انہوں نے اس کو. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ابراہیم میں تمہیں پوری دنیا کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اے میرے رب پھر میرے بچوں کا بھی خیال کیجیے، میری اولاد کا بھی خیال کیجیے، مجھے بتائیں میری اولاد میں سے ان میں کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو ظلم کریں گے، جو تمہاری بات نہیں مانیں گے، جو ظلم کریں گے، شرک کریں گے، ان سے میرا وعدہ نہیں ہے. بھلے تمہاری اولاد ہے، بالکل ہے، میرا ان سے وعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا مقام بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کو حکم دیا ہم نے مقام ابراہیم کو نہیں سوری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. اور وعاہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم دونوں طواف اور اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو میرے گھر میں جو طواف کرے گا، اب کیا کہہ رہے ہیں، اعتکاف کرے گا، اب رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، تو اس کے لیے کیا کرو، میرے گھر کو پاک صاف رکھو. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی اور رزق عطا فرمائیے. من آمن منہم، جو اس میں سے ایمان لاتے ہیں، جو ان میں سے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اس کو پھلوں سے رزق عطا فرمائیے گا. ورزق آلہم من الثمرات، ہاں ٹھیک ہے، جو ایمان لائے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے اس کے لیے آپ کیا کیجیے گا، اس کو کھانا کھلائیں، اس کو اچھا وہ کرائیں، پھل کھلائیں. قال معذرت ٹھسکا لگ گیا تھا. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ استاد جی آیت بتائیے گا.
روٹی کا ٹکڑا کھا لیں گے نا تو وہ ٹھیک ہو جاتا. ہاں. آیت نمبر ہے 126. آپ لوگ کے پاس وہ مصحف نہیں ہے کہ آپ لوگ بار بار آیتیں پوچھ رہے ہیں؟ میرے پاس تو اچھا ہے جی. میرے سامنے. سر جی وہ لکھتے لکھتے جو ہے نا وہ آیت نکل گئی تو مجھے اچھا. سمجھ نہیں آیا کہ کون سی وہ چلے گی. 126. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس جگہ کو امن والا بنا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بالکل جنگل بیابان ہے. وہاں دعا تو پہلے روزی کی کرنی چاہیے، کچھ کھانے کو ملے گا تو بات ہوگی نا. لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا پہلے کر رہے، روزی بعد میں مانگ رہے. یعنی امن پہلے مانگ رہے، رزق کی دعا بعد میں کر رہے. جو لوگ ایمان لائیں اور یوم آخرت پر اور اللہ پر، ان کے لیے قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار. اللہ نے کہا کہ دیکھو جو کفر کرے گا نا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ تو اٹھانے دوں گا. ثم اضطره الى عذاب النار، اس کے بعد میں اس کو زبردستی کھینچ کے جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم کی طرف لے جاؤں گا. بئس المصیر، بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم نے اور اسماعیل نے بیت اللہ کے قواعد، بنیادوں کو اٹھایا، یرفع اٹھایا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہماری خدمت قبول فرما. تقبل منا، اللہ قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی، اور آپ ہی تو ہیں سننے والے اور جاننے والے، جو ہمیشہ سنتے ہیں اور وہ سب جانتے ہیں، ہر وقت جانتے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائیے، اپنا مسلمان بنائیے. مسلمان کہتے ہیں اصل میں بالکل سرنڈر کر دینا، سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار نیک مسلمان بنائیے. ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے بھی امتن، ایک امت بنائیے. مسلمۃ لک، جو آپ کی فرما بردار ہو، ایسی امت بنائیے. ٹھیک ہے. ارینا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دیجئے، سکھا دیجئے، دکھلا دیجئے. وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے. انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک آپ ہی، صرف آپ ہی تو ہیں جو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرتے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، دیکھیں بار بار رب رب آ رہا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ان لوگوں میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجیے کہ جو ان کے اوپر تلاوت کریں آپ کی آیتوں کی. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور اس کو، اور ان لوگوں کو کتاب کی اور والحکمت، اور حکمت کی تعلیم بھی دے، یعنی حکمت اور کتاب کو سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے، یعنی تزکیہ نفس بھی کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ بے شک آپ ہی اور صرف آپ ہی تو ہیں جو بڑے زبردست اور بڑی حکمت والے ہیں. یہاں پہ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سمجھتے ہیں نا، بھیجنا، نبوت، نبی بنا کے بھیجنا. اللہ کے نبی کی بعثت کے 4 بڑے مقاصد بیان فرمائے. ایک ہے تلاوت آیات، یعنی تلاوت آیات اٹ سیلف از اے اسپیسیفک مقصد، بہت بڑا مقصد ہے یہ، خود اٹ سیلف ایک بہت بڑا مقصد ہے. یعنی 4 مقاصد ہیں. اچھا، یہ 4 مقاصد قرآن میں 4 جگہ ہیں. ہر جگہ یتلو علیہم آیاتی کا پہلے ہے، یا یتلو علیہم آیاتی ہی ہوگا، لیکن تلاوت آیات کی بات پہلے ہے. یہاں پہ یزکیہم بعد میں ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت، یعنی حکمت اور تعلیم فری.
کتاب اور حکمت کی تعلیم پہلے ہے، تزکیہ نفس بعد میں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بقیہ 3 جگہوں پر تزکیہ نفس پہلے ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم کیا ہے؟ بعد میں ہے۔ غالباً 151 آیت ہے سورہ بقرہ کی، ایک سیکنڈ، ہاں سورہ بقرہ کی 151 آیت ہے 129 151 دونوں سورہ بقرہ میں۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 ہوگی انشاءاللہ، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2۔ یہ 4 ہی مقامات ہیں پورے قرآن میں جہاں یہ چاروں ذمہ داری بیان کی گئی ہیں۔ یہاں تزکیہ نفس بعد میں ہے، تعلیم کتاب و حکمت پہلے ہے۔ بقیہ تینوں جگہ تزکیہ نفس پہلے ہے، تعلیم کتاب و حکمت بعد میں ہے۔ واللہ عالم کیا وجہ ہوگی، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کا تو تزکیہ نفس ہو چکا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ابا جی ذبح کیوں نہیں کرتے، جلدی کرو نا، ذبح کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو اس لیول کے تزکیہ اللہ کے سے ان کا قرب ہے، وہ بھی پھر نبی ہے نا، تو یہاں تزکیہ نفس ہو چکا ہے، تو اس لیے اس کو بعد میں رکھا، تعلیم کتاب و حکمت پہلے رکھا۔ اللہ عالم کیا وجہ ہوگی ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک یہ بات تھوڑی سی یہ بات بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ لیکن بقیہ جگہوں پر تزکیہ نفس پہلے ہے، کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی تعلیم کتاب و حکمت میں آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، آپ کا تزکیہ نفس ہونا چاہیے، آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے، کتاب کا، حکمت کا۔ حکمت سے مراد یہاں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حکمت کا لفظ کتاب کے ساتھ آئے گا تو اس سے مراد سنت ہے، جب الگ سے آئے گا تو اس کے مراد حکمت ہے۔ صحیح ہے؟ تو سادی وہ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے نا، وہ کھا لیں تو آپ کا یہ صحیح ہو جائے گا بار بار۔ ہاں سوکھی روٹی جو ہے وہ پتہ نہیں ابھی اویلیبل ہے نہیں ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں تو پانی سے ہاں، شاید نہیں ہو رہا۔ پانی سے میں نے پی لیا، اس سے بہتر ہو گیا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، ان میں سے ایک رسول بھیج جو یہ 4 کام کرے۔ یتلو علیہم آیاتی، دیکھیں تلاوت آیات کو الگ سے ذکر کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صرف تلاوت سے کچھ فائدہ نہیں ہے، ان کے اوپر بھی یہ آیت ان کو آپ سمجھانے کے لیے بات کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سیپریٹلی ذکر کیا ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ 4 جگہ یہ بات آئی ہے۔ دیگر چیزوں میں تو ترتیب آگے پیچھے کی ہے، لیکن یتلو علیہم آیاتی ہی میں ترتیب ایک جگہ بھی نہیں بدلی اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے نا، آپ کو بھول جائیں کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس ہوگا، تلاوت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میں بڑے بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں بس کیا بولوں کہ بڑی خلافت وغیرہ بھی ملی ہوتی ہے، لیکن تجوید سنو یا تلاوت سنو، تلاوت کا نہ شوق ہوتا ہے نہ ذوق ہوتا ہے، نہ تلاوت اور تجوید آتی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ، کچھ ہوتے ہیں ایسے ٹیڑے مڑے لوگ، لیکن اکثر تو مطلب اچھے ہی ہوں گے، ہمیں تو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ لیکن بس جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی مسجد کے امام ہے، بھائی آپ امام ہیں یار، آپ مطلب آپ تو بہت بڑے منصب پہ ہیں، تو آپ کا تو تجوید بہت اچھی ہونی چاہیے۔ قرآن نے جس چیز کو جتنی اہمیت سے بیان کیا گیا، آپ کے اندر وہ چیز اتنی اہمیت سے ہونی چاہیے ہے، لیکن چلے کم از کم اس لیول پہ نہ ہو، تو بھائی فرض اور واجب کے درجے تو پورا ہونا، ٹھیک ہے، سنت اور مستحبات نہ بھی ہو، کم از کم یہ تو لازمی ہے۔ اور یہاں اس آیت سے چند آیتوں پہلے آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، ہم نے جن کو کتاب دی ہے نا، وہ اس کو ایسا تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بھی، یہی تو ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے، 121 میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ میں نے یہ 129 151 اور سورہ آل عمران کی 164 اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 دوسری آیت، ٹھیک ہے، تو یہ چاروں مقامات، بلکہ اس کو ملا لیں تو یہ آیت نمبر 121 کو ملا لیں تلاوت کے لحاظ سے تو 500 مقامات ہو جائے گا، 5واں مقام ہو جائے گا۔ تو اس کو ذرا دیکھ لیں اور خود اہمیت اس کی سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ صرف تلاوت آیات سے فائدہ نہیں ہوگا، بولتے ہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی طوطے کی طرح رٹنا، یہ تو مدرسوں میں جو حفظ کراتے ہیں فضول ہے نعوذ باللہ، بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اور رٹنا یا خدا قرآن کو یاد کرنا ایک الگ بات ہے، اس کو سمجھنا بھی ایک الگ بات ہے، یعنی یہ مطلب نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تلاوت کر لو بس کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، تعلیم کتاب بھی ہے اس میں، تعلیم حکمت بھی ہے اس میں، تزکیہ نفس بھی ہے اس میں، یہ چاروں چیزیں ہیں۔ اگر آپ ایک لے لیں 3 چھوڑ دیں، 2 لے لیں 2 چھوڑ دیں، یا 3 لے لیں 1 چھوڑ دیں، تینوں صورتوں میں غلط ہے۔ غلطی کا جو لیول ہے وہ کم زیادہ ضرور ہے، لیکن غلط ہے۔ آپ کو چاروں چیزیں سب اپنانی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ تلاوت کے اوپر بھی اہمیت کے ساتھ کرنا ہے، کتاب کو بہترین طریقے سے سمجھنا ہے، سنت کو، سیرت کو بہترین طریقے سے سمجھنا ہے، اور تزکیہ نفس بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ چاروں چیزیں اپنی اپنی جگہ بڑی بڑی صرف عبادت نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے مقاصد ہیں، اور اسے مقصد میرا آپ کا ایمان لانے کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے نبی بنا کر، ان کے اس کو بھیجنے کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں، یعنی بہت بڑی چیز ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ چاروں چیزیں بہت زیادہ ہائی لیول اور بہت زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، آمین۔ ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفی نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا وانه فی الاخرۃ لمن الصالحین۔ ملت ابراہیمی سے جو کون منہ پھیر سکتا ہے بھائی؟ مگر جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے، تو بے شک ہم نے اس کو اس دنیا میں منتخب کیا اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اذ قال له ربو اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا اسلم، فرمان بردار بن جاؤ، انہوں نے قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں تو رب العالمین کے آگے سارے تسلیم فرم کر چکا ہوں، میں تو بھائی فرمان برداری اختیار کرتا ہوں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے، رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قال اسلمت لی رب العالمین۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کیا کی؟ اسی کی وصیت کی تھی کہ یا بنی یا ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹوں، اے میرے پیارے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے تو تم اسلام ہی کی حالت میں مرنا، اس سے پہلے نہیں مرنا، مطلب اسلام کے علاوہ کسی اور حالت میں مت مرنا۔ فلا تموتن، ہرگز مت مرنا کسی اور حالت میں اسلام کے علاوہ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے الہ، آپ کے معبود کی اور آپ کے والدین، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے باپ کے والدین ابراہیم اسماعیل اسحاق کے باپ کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، سب کا ایک ہی خدا ہے۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں، اسی کے آگے جھکنے والے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا جو تم وہ کرتے تھے، تمہارے سے تو تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وقالوا، وہ کہتے ہیں کنوا هودا او نصارى تهتدوا، کہ تم یا تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تهتدوا تو تم ہدایت پاؤ گے۔ کون لوگ کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ کہتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں جو بالکل خالص ہو کر، حنیفہ بالکل یکسو ہونا اور بالکل خالص ہو جانا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ دین حنیف، اسلام کو اسے دین حنیف کہتے ہیں کہ بالکل سیدھا اور بہت ہی ایک دم مطلب خالص دین ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ قولو، آپ تم کہہ دو آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو اس نے ہماری طرف نازل کیا اس سب پر ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور اسباط یعنی ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، ہم ان سب پر ایمان لائے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اس پر بھی ایمان لائے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، دیکھیں یہاں پھر رب کا ذکر ہے، ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، یعنی سب کے سب نبی ہیں، سب کے سب نیک ہیں۔ ہاں ایک ہوتا ہے فرق کرنا کہ ہم ان میں کوئی فرق کریں کہ ہم ابراہیم کی مانیں گے، اسماعیل کی نہیں مانیں گے، اسحاق کی مان لیں گے، یعقوب کی مان لیں گے، لیکن عیسیٰ کی نہیں مانیں گے۔ ایسا نہیں، یہ فرق نہیں کرتے، ہم سب کی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک فرق ہوتا ہے کہ درجات کے لحاظ سے، تو وہ تو خود اللہ نے اسی سورہ بقرہ میں آئے گا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تو رسول ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو وہ فضیلت ایک الگ چیز ہے، یہ فرق ایک الگ چیز ہے۔ اصل بات ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانے میں ہمیں فرق کریں، ان کی اتباع کرنے میں ہم فرق کریں، یہ فرق ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اور ان کے نیک ہونے پہ ہم فرق کریں اس سینس میں کہ ایک نیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو کیا ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اسی کے فرمانبردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بھی یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ مدینہ کے سارے مجوسی صابین وغیرہ بھی اگر یہ بھی ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، کون تم بتائیں، کون تم؟
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ بھی ویسا ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پائیں گے. یعنی صحابہ کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے اللہ نے سورہ بقرہ میں آخری رکوع میں پہلے پارے کے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ بِمِثْلِ اس کے مثل جو تم جس طرح ایمان لائے ہو نا ایسے ایمان ہی لائیں گے نا تو ہدایت پائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ روگردانی کریں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وہ کیا ہوں گے اس میں، وہ ضد ہی پر ہیں، ٹیڑھ میں ہیں، ٹیڑھ پن میں ہیں. ٹھیک ہے، رہیں ٹیڑھ پن میں، یہ مطلب یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں لیکن یہ بات ہے کہ وہ ضد میں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو بس جلد ہی ان کے شر کے لیے اللہ ہی آپ کو کافی ہوگا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہو السمیع العلیم وہ ہے جو یعنی کہ بالکل مکمل اور مستقل سنتا ہے اور العلیم سب کچھ جانتا ہے. صبغت اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ہی کا وہ چڑھا ہو رنگ کے، مطلب آپ کو جب بھی ہو تو آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، جو بات ہم نے پہلے بھی کی ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر رنگ ہو ہی کیسا سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ پہلے کیا تھا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہ ہم تو اسی پر اسلام، اسی کی بات ماننے والے ہیں، اسی پر ایمان لانے والے ہیں. اب فرمایا جا رہا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم تو اسی کی عبادت، اسی کی بندگی غلامی کرنے والے ہیں. قل آپ فرما دیجئے اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہاں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ دیکھیں نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون اور نحن لہو مخلصون. پہلے اسلام لے آئے پھر عبادت میں جم گئے. جب ان دونوں چیزیں ہو گئیں تو خلوص اور اخلاص میں بھی بتا رہے ہیں کہ ہم اسی کے لیے خاص ہیں. ہم تو ہمارے اعمال کیا ہیں، سب ہم تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب جو ان کی اولاد جو وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ایسی باتیں کرتے ہو. قل انتم اعلم ام اللہ آپ کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، کون ہے جو اس شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہو. یعنی یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں تھیں نا ان کی کتابوں میں اس کو وہ لوگ چھپاتے تھے. تو یہاں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو چھپانے والے لوگ ہیں نا حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے اس سے زیادہ ظالم جو اس گواہیوں کو، جو گواہی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، اس میں تحریف کر دی تھی، پھر بھی کچھ نہ کچھ باتیں بچی ہوئی ہیں، آج تک بچی ہوئی ہیں. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس طرح کی باتیں چھپا رہا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ تمہاری کتاب میں کہہ رہا ہے تو وہ چھپا رہے ہو تم بجائے لوگوں کو بتانے کے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. کیا مطلب؟ اس سے بڑا کوئی ظالم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ وہ ایک امت تھی گزر گئی، لَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہارے لیے ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہارے لیے وہی عمل ہے جو تم کرو گے. ٹھیک ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارا الحمدللہ الف لام میم کا پارہ بھی مکمل ہو گیا. اور یہ ہے ایک بات اور تھی کہ جو پیچھے آیا نا صبغت اللہ، تو یہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عیسائیوں میں ایک رسم تھی کہ بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو ان کو عیسائیت قبول کرنے والے شخص کو پیلے رنگ کے اندر کیا کرتے تھے، پیلے رنگ کے پانی میں غوطہ دیتے تھے. جیسے ہندو کرتے ہیں کہ وہ ہولی کھیلتے تو اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، تو ان کی یہ جو رسم ہے اسے بپتسمہ کہتے تھے.
تو اسے کہتے تھے کہ یہ عیسائیت کا پورا رنگ اب اس پہ پختہ ہو گیا ہے، تو یہ کہتے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا رنگ ہے، چڑھانا ہے تو یہ رنگ چڑھاؤ بھائی. تو یہ بات ٹھیک ہے. تو بس یہی، باقی تو وہی میں نے بتا دیا کہ وہ شہادت والی جو چھپاتے تھے، اللہ کے نبی کی سچائی پر شہادت دیتے تھے، ان کی کتابوں میں بھی وہ باتیں موجود ہیں، تو وہ چھپا رہے ہوتے تھے. تو اس کے بارے میں ہے کہ بھائی تم وہ کیوں چھپا رہے ہو آخر؟ بتاؤ تم، اس میں چھپانے والی تو بات ہی نہیں ہے، سب بتاؤ، تمہیں تو بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں. یہاں پہ کچھ سوال ہے آپ لوگ اگر کر لیں، کل ہم پھر اس کے بعد سے انشاءاللہ دوسرا سپارہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، سوال ہے تو کر لیجئے، ورنہ بس یہ کلاس مکمل ہے. جی استاد جی، وہ جو جادو جنات والا جو آپ بتا رہے تھے، ہاں، جادو تو جنات میں ایک بات میں بتا رہا تھا، وہ جو میں نے روک دی تھی وہ یہ تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، ان کو شاید سنا بھی ہوگا. تو ان جی کا ایک واقعہ ہے کہ وہ نا بہت پرانا واقعہ ہے، وہ 20-25 سال، پتہ نہیں 21 سال پرانا واقعہ ہے. تو میں نے ان سے خیر براہ راست سنا، بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ مسجد میں، تو وہاں میں اپنے سے باتیں کر رہا تھا. تو بڑے اچھے تفریح والے آدمی ہیں. تو اس وقت انہوں نے واقعہ سنایا، اور نے کہا کہ بھائی یہ واقعہ خود میرے ساتھ ہوا ہے، اگر میرے ساتھ نہیں ہوتا نا تو شاید میں یقین بھی نہیں کرتا. کہ ہم ایک جگہ گئے بابا غلطان کے مزار پہ. اب ہم نے کہا بابا غلطان پتہ نہیں کون ہے، خیر ہم گئے. ہوں، تو وہاں جو جا رہا تھا نا، تو جو بیٹھتا تھا وہ کچھ بولتا تھا، کچھ پڑھتا تھا، یا صرف بیٹھتا ہی تھا، تو وہ اڑتا ہوا دور تک جاتا تھا، کلابازیاں کھاتا ہوا جاتا تھا. یعنی دیکھ کے واضح طور پہ پتا چل رہا تھا کہ یہ ایکٹنگ نہیں، ایکٹنگ میں اتنی اسپیڈ ہو نہیں سکتی، پاسبل نہیں ہے نا. ہوں، میں یہاں سے بیٹھا ہوں، ہوں، ایکٹنگ چھلانگ ماروں گا تو کتنی اوپر تک اچھلوں گا، ایک لمٹ تک اچھلوں گا نا. میری اپنی ایک طاقت ہے، اس کی لمیٹیشنز ہے نا. تو میں گول گول بھی گھوم کے یہاں سے ادھر ادھر ہوں تو ایک لمٹ تک ہوں گا نا. طارق صاحب کہتے ہیں میں کتنا ہو سکتا ہوں، مطلب ایسی کوئی بات انہوں نے کی. کہہ لیں گے پھر وہ اتنا دور جاتا تھا کہ سامنے کو دیوار تک جا کے لگتا تھا وہ. تو پھر کیا ہوا اس میں، پھر اچھا بڑے بھاری بھاری لوگ بھی بیٹھے، سب اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، مطلب اڑتے ہوئے مطلب ایسے ہوا میں اڑتے ہوئے نہیں، مطلب اڑنے سے محاورتن کہہ رہا ہوں کہ قلابازی کھاتے ہوئے اسپیڈ میں جا رہے ہیں بہت. اتنی اسپیڈ میں یہ ایکٹنگ سے خود اتنا زیادہ وہ نہیں کر سکتا. اتنا نہیں ہو سکتا، امپاسبل. کہنے میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا تو میں مانتا بھی نہیں. تو پھر کہنے لگے کہ اب میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسی کوئی غیبی طاقت ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی. لیکن کیا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ نا کچھ گڑبڑ ہے. یہ بزرگ نہیں کر، یہ قبر والے صاحب نہیں کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قبر میں ان کو ہوش ہی نہیں ہوگا، یا تو وہ جہنم میں ہوں گے، تو ان کو کیا ضرورت، وہ تو اپنی تکلیف سہیں گے، یا ادھر کھیلیں گے جو آ رہا ہے ان کے اوپر لاتے ماریں گے اس کو. اور اگر وہ جنت میں ہوں گے تو وہ کیوں جنت کی نعمتوں سے ہٹ کر یہاں لاتے ماریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، روحیں آتی ہیں، یہ سب نہیں ہوتا بھائی. اگر یا تو روح جو ہے وہ یا تو جہنم کی کسی طرف ہوگی تو وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتی، اور جنت کی طرف ہوگی تو چھوڑ کے دنیا میں کیوں آئیں گی بھائی، پاگل ہے یہ روح. تو یہ روحیں موہیں نہیں آتی. ٹھیک ہے. یہ سب ہم لوگ کیونکہ ہندوانی رسموں سے ہم بڑے وہ ہیں، بہت زیادہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں. تو بل لال شہباز کے مزار پہ بھی ہوتا ہے سب ڈرامے بازی، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو ہے نا وہ جی حال آ جاتا ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ جن نکال رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے حرکتیں یہ رک جائے، یہ لوگ واقعہ سننے سمجھ میں آ جائے گا. تو کیا ہو گیا کہ پھر وہ کہنے لگے کہ میں تو بیٹھا ہوں وہاں پہ. اب میں نے کہا کہ میں کیونکہ ان چیزوں کا نہیں اتنا مانتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ بیٹھے. کہیں گے میں بیٹھ گیا. اچھا، کہیں گے اس وقت تو میں بہت ہی باریک تھا، مطلب دبلا نہیں، بالکل ہی باریک تھا، بالکل ہی وہ تھا. کہنے لگے میں بیٹھا، یہ بھی نہیں کہ میں موٹا تھا ہیلدی تھا، تو بالکل ہی دبلا کیا باریک تھا وہاں بیٹھا. اب میں تو اتنا دبلا ہوں، بالکل باریک ہوں، تو میں تو پتہ نہیں کہاں اڑتا ہوا جاتا. لیکن جب میں بیٹھا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا آپ یہ پڑھ لیں. میں نے کچھ، انہوں نے پڑھنے کو بولا، میں نے پڑھا. پھر بولا سورہ فاتحہ، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھوایا، سورہ فاتحہ پڑھوائی، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھوایا. وہ تو ان کا مذاق کرنے کا سائن ہے نا، کہنے لگے کہ ایسا لگ رہا تھا پورا تراویح کا سیٹ اپ یہاں شروع ہو جائے گا. خیر، تو مطلب بہت کچھ کہنا، پتہ نہیں کافی کچھ پڑھا دیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو پھر کیا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے بزرگ کو ناراض کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ناراض ہو گئے، اس لیے وہ لات نہیں مار رہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بزرگ تو دنیا میں لات نہیں مارتے تو قبر میں جا کے لات کیوں ماریں گے، وہ تو لات مارنے والے ہوتے ہی نہیں، اور جو لات مارتے پھر وہ بزرگ نہیں ہوتے. تو خیر کہنے لگے، تو ہم نے کہا بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم سے کیا ناراض ہوں گے. میں نے کہا نہیں، آپ نے بزرگ نے نا، تم لوگوں نے نا بزرگ کو ناراض ہمارے کر دیا، وہ لات نہیں مار رہے، ہٹ جاؤ تم لوگ.
تو مفتی طارق صاحب نے کہا کہ بھائی اب آپ لوگ بیٹھیں گے نا، آپ لوگ تو صحیح ہے نا، آپ لوگوں کو بھی لادنی پڑے گی اب. تو وہ بیٹھے، کچھ نہیں ہوا. انہوں نے آیت الکرسی پڑھی، کچھ نہیں ہوا. پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا، کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے اپنے میں سے کسی جو اس کو پہلے پڑھی تھی نا لات، ان میں سے ایک بڑا دبلا پتلا تھا ایک، تو اس کو بٹھایا. اس کو تو ابھی پڑھی ہے نا، 10 منٹ پہلے لات پڑھی ہے اس کو، وہ تو اڑتا ہوا گیا بھی تھا. جب اچھا غالباً طاہر محمد صاحب نے کہا کہ اب تم اس کو بھی بٹھا دو جو پہلے بیٹھا تھا، کچھ نہیں ہوگا. اور وہ ویسے ہی اس کو بٹھایا جو پہلے بیٹھا تھا، کچھ نہیں ہوا، کوئی لات نہیں پڑی، وہیں بیٹھا رہا. تو پھر اس نے کہا آپ لوگ نے ناراض کر دیا ہمارے بزرگ کو، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کی. طارق محمد صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں ناراضی کا یا راضی ہونے کا سین نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی عقیدت ان بزرگ کی ان خبر سے یہ ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی عقیدت ہو گئی ہے، اور یہاں بیٹھو لات پڑے تو آپ لوگ بڑا اس کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں. تو یہ شیطان لاتے مارتا ہے آپ لوگوں کو، یعنی شیاطین اور جنات جو ہیں وہ لاتے مارتے ہیں. اور وہ لاتے بھی مار رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں کہ دیکھو کیسے الو بنا کے رکھا ہوا ہے ہم نے. یعنی مار بھی رہے ہیں، پٹ بھی رہے ہیں. یعنی ایسے بھی مسلمان ہیں جو پٹ پٹ کے خوش ہو رہے ہیں، لاتے کھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. بیٹا نہیں کرو اس کو. تو انہوں نے کہا کہ یہاں جنات تھے، آج جنات کا اثر انہی پہ چلتا ہے جو ان کے اثر کو قبول کرتا ہے. یا کم از کم وہ کمزور عقیدے کا ہوتا ہے، یا کوئی گناہ کر لیا ہوتا ہے اس طرح کا، یا صفائی کا انتظام نہیں ہوتا صحیح، تو اس طرح کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ چلتا ہے سین ان کا. تو بس یہ سین ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا. تو ان کو سمجھ تو خیر پتہ نہیں آئی یا نہیں آئی، لیکن انہوں نے کہا کہ شیطان، اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنات سے پناہ مانگتے ہیں. ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نا، وہ جنات کی مانگتے ہیں. تو فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو جنات کی سرکشی ان پر بڑھ گئی. کن پہ بڑھ رہی ہے؟ جو شیاطین سے، جنات سے جو خوف کھا لیں. تو کہنے لگے آپ لوگوں کا کیونکہ عقیدہ تھا، تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں میرا تو تھا نہیں، انہوں نے پورا زور لگایا ہوگا، مجھے کچھ نہیں ہوا. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو اپنی دال نکل لی، یہاں سے نکلو. تو وہ لوگ اب یہاں سے چلے گئے، کم از کم ابھی تو چلے گئے، بعد میں آئے اللہ عالم. تو ابھی چلے گئے. جب ابھی چلے گئے تو آپ لوگ بھی بیٹھ رہے ہو تو کچھ نہیں ہو رہا. تو اصل کہانی یہ ہے. تو وہ جو باتیں ہیں نا کہ جی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ سب یہی کہانیاں ہوتی ہیں. اور اس میں جب تک آپ کا وہ ایمان کمزور ہوتا ہے تب تک یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ایمان جب قوی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو ایک بات تو یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اس کے اندر قوت خیالیہ کا بہت اثر ہوتا ہے. قوت خیالیہ پہ میں نے تفصیل سے وہ میں نے آپ لوگوں کو واقعہ سنا تھا کہ ٹیبل پہ ہاتھ رکھنے سے، تفسیر کی کلاس میں سنا تھا میں نے واقعہ کہ ٹیبل پہ ہاتھ رکھنے سے وہ ٹیبل اڑا، پھر پورا اڑا، پھر روح آئی، سعدی شیرازی کی روح آئی، اس نے اشعار بھی پڑھے. تو وہ ساری کہانی کیا تھی، روح کیا تھی، وہ روح تھی نہیں تھی، اس کی حقیقت کیا تھی، وہ جو آواز آ رہی تھی وہ کیا تھی. وہ بابا جی تو شادی شیرازی کے اشعار اس کر کے بھی نہیں بیٹھے تھے، پھر بھی وہ اشعار کی آواز کیسے آ رہی تھی. تو یعنی کہ واقعتاً روح آ گئی تھی پھر تو وہ نہیں آئی تھی، وہ کیا تھی حقیقت پوری تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. آپ لوگ وہ کلاس کی ریکارڈنگ بھی ہے موجود، تو وہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے. تو پھر وہ آپ لوگ سن لیجیے. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ سب ایسی بیکار سب چیزیں ہو رہی ہیں لوگوں کا بالکل عقیدہ خراب کرنے کے لیے. صرف یہ جنات ہوتے ہیں وہ تو آپ روحانی خانقاہیں چل رہی ہیں، لوگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ ایک سب الگ چیز. ایسے باتیں بازی ہیں سب. نہیں خانقاہیں ایک الگ چیز ہے. خانقاہوں میں جہاں ذکر ہوتا ہے، شریعت کی پابندی کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، جہاں کے خانقاہ والے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ خود بھی عالم ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، تو وہ تو بالکل صحیح ہے. وہ اگر ذکر کرا رہے ہیں یا وہ اس طرح کچھ کرا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن باقی جو ٹوپی جامع بازیاں چل رہی ہیں نا، وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے. اس کے اندر شرک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات فضول حرکتیں ہوتی ہیں. تو آپ کے سامنے تو بڑے اچھے بیٹھے ہوں گے، سفید داڑھی، سفید جبہ، سفید قبہ، سفید امامہ، سفید پگڑی ہوگی، سفید کرتا شلوار ہوگا، سب سفید ہوگا، لیکن دل کالا ہوگا. بس وہ دل کے کالے پن کو چھپانے کے لیے یہ جائیں بازی یا یہ دھوکے بازی چلتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بس قرآن اور حدیث سے، سیرت سے جڑے، اور بس باقی کوئی اچھے واقعات نیک بزرگ ہیں اب وہ ذکر کرا رہے ہیں، خانقاہ میں کرائیں یا گھر پہ کرائیں، تو وہ ٹھیک ہے. اس میں بالکل وہ غلط نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے، بہت اچھا. وہ یہی تو ہے وَيُزَكِّيهِمْ کا ایک حصہ ہے وہ. اگر صحیح، اگر واقعات وہ صحیح ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور سوال ہے تو کر لیں، ورنہ پھر ہم کلاس آف کر دیتے ہیں.
نہیں چلے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.